یہ کسی بھائی نے سوال پوچھا ہے کیا حضرت حلیمہ سعدیہ اسلام قبول کیا تھا، مسلمان تھی؟ ارے اللہ کے بندے، یہی تو ایک ذات ہے جس نے ظاہری طور پر مصطفیٰ کو دیکھا بھی اور سلام بھی قبول کیا۔ ایک دن یہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئی، اللہ کے نبی امی امی کہتے، ماں ماں کہتے اٹھے، چمٹ گئے، پھر اپنی چادر اتار کے بچھائی، اوپر اماں کو بٹھایا، خود نیچے بیٹھ گئے، اور سرکار حضرت حلیمہ سعدیہ کی سب سے بڑے مسلمان ہونے کی دلیل یہ کہ آج بھی جنت البقیع میں آپ کی قبر موجود ہے۔ بلکہ ہم اہل سنت کا یہ ایمان ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین سیدنا عبداللہ اور سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہما، ان سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک جتنی لڑی ہے ساری کی ساری مسلمان لڑی ہے۔ ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہے جو گمراہ ہو، کیونکہ اللہ نے اپنے نبی کو نور پیدا کیا ہے، نور جہاں جہاں سے گزرتا ہے نور والا کر دیتا ہے۔ سیدنا عبداللہ سرکار کے والد ماجد، ان کی تربت، ان کی قبر مبارک مدینہ منورہ میں تھی، اور پھر 1400 سال بعد، اب مجھے سن اس وقت صحیح پورا نہیں، شاید غالباً 1973 ہے، جب سعودی حکومت نے وہاں سے نکالا تو آپ کا کفن تک میلا نہیں تھا، اور وہاں سے نکال کر جنت البقیع میں آپ کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے، ایک مرتبہ سرکار میرے ساتھ ایک جگہ پہنچ کے آپ بڑے غمگین ہو گئے، چہرہ یتیم ہو گیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ خیریت؟ میں ٹھہرو، ٹہرایا، مجھے چلے گئے اندر، کہیں چلے گئے، سہرا تھا، غائب ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آیا تو چہرہ بڑا حشاش بشاش تھا، بڑا ہی کھلا چہرہ تھا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ پہلے گئے تھے بڑے غمگین تھی، آپ بڑے خوش ہیں۔ فرمایا، آپ نے فرمایا یہاں قریب میری ماں کی قبر ہے، مجھے ماں یاد آ گئی۔ اب مجھے ماں یاد آئی تو عجب حالت ہو گئی، میں ماں کی قبر پہ رب سے دعا مانگی، رب نے میری ماں کو زندہ کر دیا، میری ماں نے کلمہ پڑھ مسلمان ہو گئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے پیٹ میں تھے تو اس وقت سیدہ آمنہ جس پتھر پہ اپنا پاؤں رکھتی تھی، پتھر موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا، اور جہاں سے گزرتی تھی دھوپ ہوتی تو بادل اوپر سایہ کر دیتا تھا۔ میرے تایا حضرت رحمت اللہ تعالی وہ ایک دن مجھے فرمانے لگے، بیٹا اگر تو چاہتا ہے نا کہ جنت بڑے آرام سے چلا جائے تو جب بھی کبھی دعا مانگو نا، کلمہ شریف پڑھ کے نبی کریم کی ماں کو بخش دیا کرو۔ قیامت کے دن اتنا ہی کہہ دیا نا، قیامت کی نبی کریم کی والدہ نے، بچہ جی یہ میرا وا، بیٹا یہ میرا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، کہیں گے پکڑ کے سیدھا جنت میں لے جاؤ، یہ مصطفیٰ کے والدین کو یاد کرتا رہا ہے، اور ہمارے اور تمہارے ماں باپ کے قدموں میں ہماری جنت ہے، مصطفیٰ کے ماں باپ کے قدموں میں کیا ہوگا؟ سرکار کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ جو دادا تھے، وہ جہاں سے گزرتے ان کے جسم سے کستوری کی خوشبو آتی تھی، کیوں؟ اس لیے کہ اندر نور محمد مصطفیٰ، کستوری کی کیوں خوشبو نہ آئے۔ ابرا نے جب حملہ کرنا چاہا، ہاتھی لے کے آ گیا اور مکہ مکرمہ کو تہس نہس کرنا چاہتا ہے، حضرت عبد المطلب پاس گئے، کہنے کا کوئی بات، میرے اونٹ 200 واپس کر دو۔ میں تجھے عقل مند سمجھتا تھا، میں تمہارا عبادت خانہ گرانے آیا ہوں، تم اونٹوں کی فکر ہے؟ کہتے اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس کا مالک کوئی اور ہے، وہ جانے تم جانو، مجھے کیوں کہتے ہو؟ میرے اونٹ واپس کر دو۔ اونٹ لے کے واپس آ گئے، کعبہ کے پاس کھڑے ہو گئے، عرض کی یا اللہ یہ تیرا حرم ہے، ہر ایک اپنے گھر کو بچاتا ہے، ہمارے پاس ہمت نہیں ہے، بچا لے اپنے گھر کو۔ جب واپس پلٹنے لگے، ماتھے سے نور نکلتا ہے جہاں نور محمد مصطفیٰ موجود تھا، وہ سارا کعبہ جگمگا اٹھتا ہے، کہتے مبارک ہو، میرے ماتھے سے نور کا نکلنا بتاتا ہے کہ فتح ہماری ہوگی، فتح اللہ کی ہوگی، یہ ہاتھی والے نامراد جائیں گے۔ یہی ہوا، اللہ نے ابابیل بھیج دی، ہاتھی سارے ختم ہو گئے۔